تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ مریم۔ سورہ مریم مکی سورہ ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اور اس پر سب کا اجماع ہے۔ اس سورے میں کل 98 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت مشفق ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، کاف ہے یہ عین صاد، تمہارے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جب انہوں نے اپنے رب کو چپکے پکارا تھا۔ انہوں نے عرض کی، اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر میں بڑھاپے کے شعلے بھڑک اٹھے، اور میں تجھ سے دعا طلب کر کے کبھی نامراد نہیں رہا۔ کا ہایا عین صاد۔ کتاب اکمال میں حجت قائم علیہ السلام سے ایک حدیث میں مروی ہے کہ آپ سے اس آیت کی تعویل کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ حروف غیب کی خبریں ہیں، اللہ نے جن سے اپنے بندے زکریا کو آگاہ کیا۔ اور پھر وہ قصہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا۔ بات یہ تھی کہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے گزارش کی کہ وہ انہیں 5 نام سکھلا دے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نازل کیا اور انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو وہ نام سکھلا دیے۔ تو زکریا نے جب حضرت محمد، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن کا ذکر کیا تو انہیں خوشی ملی اور ان کا سارا غم جاتا رہا، اور جب انہوں نے حضرت حسین علیہ السلام کا ذکر کیا تو ان کے آنسو روا ہو گئے اور وہ غمگین ہو گئے۔ انہوں نے ایک دن کہا، اے میرے معبود، مجھے کیا ہو گیا کہ جب میں 4 ہستیوں کا ذکر کرتا ہوں تو ان کے اسماء سے میرے غم اور ہم کو تسلی ملتی ہے، اور جب میں حسین علیہ السلام کا ذکر کرتا ہوں تو میری آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں اور میری مصیبت تازہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکریا کو امام حسین علیہ السلام کے واقعے سے آگاہ کیا اور فرمایا، کا ہا یا عین صاد، کاف سے مراد کربلا ہے، ہا اطرت کی موت ہے، یا اس سے یزید مراد ہے جس نے حضرت حسین علیہ السلام پر ظلم ڈھایا، اور عین سے مراد آتش یعنی امام حسین علیہ السلام کی پیاس ہے، اور صاد سے مراد صبر ہے۔ جب زکریا علیہ السلام نے یہ سنا تو 3 دن تک اپنی مسجد میں رہے اور لوگوں کو وہاں آنے سے روک دیا، اور وہ گریہ وزاری میں مصروف ہو گئے۔ ان کی فریاد یہ تھی، مذکور عربی کا ترجمہ ہے، اے اللہ، کیا تو اپنی بہترین مخلوق کو ان کے فرزند کے ذریعے مصیبت میں مبتلا کرے گا؟ کیا تو اس بڑی مصیبت کو ان کے صحن میں نازل کر کے اس سے ان کا امتحان لے گا؟ اے اللہ، کیا تو علی و فاطمہ علیہم السلام کو اس مصیبت کا لباس پہنائے گا؟ اے اللہ، کیا یہ سخت مصیبت ان دونوں کے حضور میں پہنچے گی؟ اس کے بعد فرمایا، مذکور عربی کا ترجمہ ہے، اے اللہ، مجھے ایسا بیٹا عطا فرما یا جس سے بڑھاپے میں تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے، اور اس بچے کو میرا وارث اور وصی بنائے، اور اسے میرے نزدیک وہی مقام عطا کر جو تو نے امام حسین علیہ السلام کو مقام عطا فرمایا ہے۔ جب مجھے وہ اولاد عطا فرمائے تو مجھے اس کی محبت سے بھی نواز دے، اور مجھے بھی اس بیٹے کے ذریعے مصیبت میں مبتلا فرما، جس طرح تو نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے فرزند کے ذریعے مصیبت میں مبتلا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یحییٰ نامی فرزند عطا فرمایا اور اس کے ذریعے انہیں غم و علم میں مبتلا کیا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے حمل کی طرح حضرت یحییٰ کا حمل بھی 6 مہینے تھا۔ کتاب معانی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ کہا یا عین صاد کا مفہوم ہے، مذکور عربی کا ترجمہ ہے، میں کافی ہدایت کرنے والا حاکم عالم اور صادق الوعد ہوں۔ اور امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ کاف سے مراد مذکور آیت کے الفاظ سے مراد یعنی ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے، ہا سے مراد مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے ان کی ہدایت کرنے والا، یا سے مراد مذکور آیت کے لفظ کے معنی ان کا ولی ہے، عین سے مراد مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہے وہ جانتا ہے کہ کون لوگ ہمارے اطاعت گزار ہیں۔ مذکور عربی کا ترجمہ ہے، ان سے اپنے وعدے کو سچ کر کے دکھانے والا، تاکہ انہیں اس منزلت تک پہنچا دے جس کا وعدہ ان سے بطن قرآن میں کیا گیا ہے، یعنی قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ یہ حروف مقطعات اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں۔ پھر اس سے ملتے جلتے مطالب بیان کیے گئے جن کے مفاہیم پہلے بیان کیے جا چکے ہیں۔ تفسیر مجموع البیان میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے اپنی دعا میں فرمایا
کا ہا یا عین صاد۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تمہارے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے ذکریہ پر کی تھی، یعنی یہ تمہارے رب کی رحمت کا تذکرہ ہے۔ تفسیر قمی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ کے رب نے ذکریہ کا ذکر کیا اور ان پر مہربانی کی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جب انہوں نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا تھا، ایسا اس لیے کیا تھا کہ اس طرح پکارنے میں عاجزی کی شدت اور بھرپور اخلاص ہوتا ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں ایک حدیث میں آیا ہے کہ مذکور عربی کا ترجمہ ہے بہترین دعا وہ ہے جو مخفی ہو اور بہترین رزق وہ ہے جو کافی ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور انہوں نے عرض کی اے میرے پروردگار۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ تفسیر قمی میں ہے کہ مذکور آیت کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور سر میں بڑھاپے کے شعلے بھڑک اٹھے۔ حضرت ذکریہ نے اپنے بڑھاپے کو اس کی سفیدی اور چمک میں آگ کے شعلے سے اور بالوں میں اس کے پھیل جانے کو آگ کے بھڑکنے سے تشبیہ دی ہے۔ کتاب الشرائع میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ بالوں میں سفیدی نمودار نہیں ہوتی تھی اور لوگ اسے نہیں دیکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی داڑھی کے بالوں میں سفیدی دیکھی تو دریافت کیا پروردگار یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وقار ہے۔ تو انہوں نے عرض کی اے میرے پروردگار میرے وقار میں اضافہ فرما۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اے میرے رب میں تجھ سے دعا طلب کر کے کبھی نامراد نہیں رہا، بلکہ میں نے جب بھی دعا طلب کی ہے تو نے ہمیشہ میری دعا قبول کی ہے، اور اس سے مراد قبولیت دعا کے لیے وہ توسل ہے جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے، اور اس امر پر متنبہ کرنا ہے کہ جس سے دعا طلب کی جا رہی ہے اگر اس کی عادت بھی نہ ہو پھر بھی قبولیت دعا کی عادت بن چکی ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کی دعا قبول کی ہے اور اس بارے میں اس کی طمع کو بڑھا دیا ہے، اور کریم پر یہ حق ہے کہ اگر کوئی طمع رکھتا ہو تو اسے ناکام نہ لوٹائے۔ ترجمہ اور میں اپنے مرنے کے بعد اپنے وارثوں سے سہما جاتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، لہٰذا تو مجھے ایسا وارث عطا کر دے جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے، اور اے میرے پروردگار تو اسے پسندیدہ انسان بنا۔ اے ذکریہ ہم تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس نام کا کوئی شخص پہلے پیدا نہیں کیا۔ ذکریہ نے کہا اے میرے رب بھلا میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ چکا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہاں ایسا ہی ہوگا، تمہارا رب فرماتا ہے یہ کام تو میرے لیے بہت آسان ہے، اس سے پہلے میں تمہیں پیدا کر چکا ہوں جبکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ ذکریہ نے عرض کی میرے پروردگار تو میرے لیے کوئی نشانی قرار دے۔ ارشاد فرمایا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم پیہم 3 راتوں تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور میں اپنے مرنے کے بعد اپنے وارثوں سے سہما جاتا ہوں۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد یعنی میرے مرنے کے بعد مجھے یہ ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ میرے ورثاء میری امت پر میرے بہترین جانشین ثابت نہ ہوں اور ان پر ان کے دین کو تبدیل کر دیں۔ تفسیر مجموع البیان میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ موالی سے مراد چچا یا پھوپھی کے رشتہ دار اور چچا کے بیٹے ہیں۔ تفسیر قمی میں کہ حضرت ذکریہ نے کہا کہ میں اپنے بعد اپنے وارثوں سے خوف زدہ ہوں، اور تفسیر جوامع میں امام سجاد اور امام باقر علیہ السلام کی قرات کے مطابق اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ موالی میرے بعد تعداد میں کم ہوں گے اور دین کو قائم رکھنے میں دشواری محسوس کریں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے لہٰذا تو مجھے ایسا ولی عطا کر دے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے، یعنی ایسی تمنا کسی اور سے نہیں کی جا سکتی، بس تیرے فضل و کرم اور کمال قدرت سے امید کی جا سکتی ہے کہ تو میرے صلب سے ایسا ولی عطا کر دے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور میرے پروردگار تو اسے ایک پسندیدہ انسان بنا۔ اے اللہ تو جس قول و فعل سے راضی رہے۔ تفسیر قمی میں کہ اس وقت ذکریہ کے کوئی بیٹا نہ تھا جو ان کا جانشین بن سکے اور ان کا وارث ہو، اور بنی اسرائیل کے ہدایہ جات اور تحفے ان کی نظریں احبار یہودیوں کا عالم کے لیے ہوا کرتی تھیں، اور ذکریہ علماء یہود کے رئیس تھے، اور ذکریہ کی بیوی مریم بنت عمران بن ماسان کی بہن تھی، اور یعقوب بن ماسان اور بنو ماسان اس وقت بنی اسرائیل کے عمرا اور بادشاہوں کی اولاد تھے، اور وہ سلیمان بن داؤد کی اولاد میں سے تھے۔
مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے زکریہ ہم تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یہ زکریہ کی پکار کا جواب ہے اور ان کی دعا کی قبولیت کا وعدہ ہے، اور ان کی تعظیم کے لیے ان کا نام خود رکھ دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ہم نے اس نام کا کوئی شخص پہلے پیدا نہیں کیا۔ تفسیر قمی میں ہے کہ ان سے پہلے کسی شخص کا نام یحییٰ نہیں رکھا گیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، زکریہ نے کہا، اے میرے پروردگار بھلا میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، میری بیوی تو بانجھ ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور میں بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ چکا ہوں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جب وہ بوڑھا اور سن رسیدہ ہو جائے اور اس کی اصل اتوون ہے، اور معدوم ہو جانے والے بوڑھے اور بانجھ بڑھیا سے اولاد کا وجود میں آنا حیرت انگیز ہے، اور اس بات کا اعتراف کرنا ہے کہ اس میں اللہ کی قدرت کا کمال اثر انداز ہے، اور ایسی چیزوں کے موجود ہونے میں درمیانی واسطوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ کتاب کافی میں ائمہ علیہم السلام سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، میری مخلوقات میں سے تمہاری نظیر یحییٰ کی ہے۔ میں نے انہیں ان کی والدہ کو اس وقت ہبہ کیا جب وہ بوڑھی ہو چکی تھی اور وہ اولاد کو جنم دینے کی قوت نہیں رکھتی تھی۔ میں نے یحییٰ کے ذریعے ان کی ماں کے سامنے اپنی حکومت کو ظاہر کرنا چاہا، اور اے عیسیٰ تمہاری تخلیق میں اپنی قدرت کو ظاہر کرنا مقصود تھا۔ قالا، اللہ نے کہا، یا بشارت دینے والے فرشتے نے کہا، کذالک، یعنی یہ معاملہ ایسا ہی ہے، قالا ربک، تمہارا رب فرماتا ہے، اور یہ اشارہ ہے ایک مبہم کی طرف جو اس کی تفسیر کر رہا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہ کام تو میرے لیے بہت آسان ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اس سے پہلے میں تمہیں پیدا کر چکا ہوں جبکہ تم کچھ بھی نہ تھے، یعنی تم مکمل طور سے معدوم تھے، تمہارا کوئی وجود نہ تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، زکریہ نے عرض کی، میرے پروردگار تو میرے لیے کوئی نشانی قرار دے، ایسی نشانی جس کے ذریعے مجھے معلوم ہو جائے کہ تو نے جس چیز کی مجھے بشارت دی ہے وہ واقع ہو جائے گی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ارشاد فرمایا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم پے ہم 3 راتوں تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہیں سوی الخلق، یعنی تم تخلیق میں درست اور ٹھیک ہو، نہ تو تم گونگے ہو اور نہ ہی بہرے ہو۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 41 میں ثلاثۃ ایام 3 دن تک ہے، اور اس میں دلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر و شکر کے لیے 3 دنوں کو راتوں سمیت مقرر فرمایا ہے۔ ترجمہ، چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے اور اشارے سے انہیں ہدایت کی کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ اے یحییٰ، تم کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے انہیں بچپن ہی میں قوت فیصلہ دے دی اور اپنی جانب سے انہیں نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے، اور وہ سرکش اور نافرمان نہ تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے۔ محراب سے مراد ہے مصلی سے یا اپنے کمرے سے آئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اشارے سے انہیں ہدایت کی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہ کہ تم نماز پڑھو اور اپنے رب کی پاکیزگی بیان کرو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، دن کے دونوں کنارے یعنی صبح و شام، اور ہو سکتا ہے کہ انہیں حکم دیا گیا ہو کہ وہ تسبیح کریں اور اپنی قوم کو حکم دیں کہ وہ ان کے مطابق عمل کریں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے یحییٰ تم کتاب توریت کو مضبوطی سے تھام لو۔ بے قوت کا مفہوم ہے پوری کوشش سے اور توفیق سے مدد طلب کرتے ہوئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم نے انہیں بچپن ہی میں قوت فیصلہ دے دی تھی۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب زکریہ علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کتاب اور حکمت میں ان کے وارث بنے جبکہ وہ چھوٹے بچے تھے۔ پھر امام علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ امام جواد علیہ السلام سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امامت کے بارے میں اسی طرح استدلال کیا ہے جس طرح نبوت کے بارے میں استدلال کیا ہے۔ فرمایا، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا۔ کتاب مجموع البیان میں امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ بچوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہا، آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہم کھیلیں۔ تو یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم نے اپنی جانب سے انہیں نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے۔
مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے اپنی جانب سے ان پر رحمت اور شفقت کی تھی۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے قول وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اللہ کی رحمت و شفقت۔ پھر پوچھا گیا کہ حضرت یحییٰ پر اللہ کی مہربانی و رحمت کس قدر تھی؟ فرمایا کہ حضرت یحییٰ جب بھی یا رب کہتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرماتا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے یحییٰ میں حاضر ہوں۔ تفسیر مجموع البیان میں یہی مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ کتاب محاسن میں اس آیت کے ذیل میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ وہ جب بھی اپنی دعائیں کہتے یا رب یا اللہ، اے میرے پروردگار، اے اللہ، تو اللہ تعالیٰ انہیں آسمان سے ندا دیتا۔ مذکور عربی کا ترجمہ ہے اے یحییٰ میں حاضر ہوں، بتاؤ تمہاری حاجت کیا ہے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے اور وہ سرکش اور نافرمان نہ تھے۔ تفسیر امام علیہ السلام میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 میں وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ کے ذیل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بچے کو کامل العقول مردوں سے ملحق نہیں کیا سوائے ان 4 بچوں کے، عیسیٰ ابن مریم، یحییٰ بن زکریا اور امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کے۔ پھر اس کے بعد ان کے حالات بیان کیے ہیں اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ کا قول ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے انہیں بچپن ہی میں قوت فیصلہ عطا کر دی تھی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ بچے تھے اسی حکم کی وجہ سے جب بچوں نے انہیں کھیل کود کے لیے بلایا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ خدا کی قسم ہمیں کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ ہمیں اس لیے خلق کیا گیا ہے کہ ہم امر عظیم کے لیے جد و جہد کریں۔ پھر فرمایا مذکور آیت کا ترجمہ ہے یعنی اپنے والدین پر شفیق اور مہربان ہیں اور ہمارے تمام بندوں پر مہربان ہیں۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد یعنی جو ان پر ایمان لایا اور ان کی تصدیق کی اس کے لیے پاکیزگی ہے۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد یعنی وہ برائیوں اور گناہوں سے بچتے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے اور ان کے اطاعت گزار تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ سرکش اور نافرمان نہ تھے کہ غضب پر قتل کر دیتے اور غضب پر مارتے، لیکن اللہ کا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے خطا نہ کی ہو یا خطا کا ارادہ نہ کیا ہو سوائے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے۔ انہوں نے نہ تو گناہ کا ارتکاب اور نہ ہی گناہ کرنے کا ارادہ کیا۔ ترجمہ اور ان پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن ان کی موت واقع ہوئی اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اور اے محمد اس کتاب میں مریم کا حال بیان کیجیے جب وہ اپنے اہل سے الگ ہو کر مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھیں۔ پھر انہوں نے ان کے آگے پردہ تان دیا تھا۔ ہم نے ان کی جانب اپنی روح فرشتے کو بھیجا تو وہ ان کے سامنے بھرپور انسان کی شکل میں نمودار ہو گئے۔ مریم نے کہا میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو خدا ترس ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ان پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوئے، اس بات سے کہ شیطان ان تک پہنچ جائے جس طرح وہ اولاد آدم تک پہنچ جاتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جس دن ان کی موت واقع ہو انہیں عذاب قبر سے سلامتی ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے انہیں قیامت کی ہولناکیوں اور عذاب جہنم سے سلامتی ہو۔ کتاب عیون میں امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اس مخلوق کو وحشت اور گھبراہٹ ہوتی ہے جس دن وہ پیدا ہو اور شکم مادر سے باہر آیا اور اس نے دنیا دیکھی، اور جس روز وہ مرے گا اور آخرت کا مشاہدہ کرے گا اور آخرت والوں کو دیکھے گا، اور جس دن اسے دوبارہ اٹھایا جائے گا اور وہ ایسے احکامات دیکھے گا جنہیں اس نے دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان 3 مقامات پر سلامتی سے رکھا ہے اور اس روز کے خوف سے محفوظ رکھا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اور آیت کی تلاوت فرمائی، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم نے بھی خود کو ان تینوں مقامات پر سلامتی کے ساتھ رکھا۔ امام علیہ السلام نے یہ فرمایا اور آنے والی آیت کی تلاوت فرمائی، یعنی کہا مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور مجھ پر سلامتی ہو جس روز میں پیدا ہوا، جس روز میں مروں گا اور جب میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے محمد آپ اس کتاب قرآن میں مریم کا حال بیان کیجیے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جب وہ اپنے اہل سے الگ ہو کر
مشرق کی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھیں۔ تفسیر قمی میں فرمایا کہ وہ کھجور کے خشک درخت کی جانب چلی گئیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پھر انہوں نے ان کے آگے پردہ تان دیا تھا۔ حجاب کے معنی میں پردہ اور رکاوٹ۔ تفسیر قمی میں ہے کہ محراب میں پردہ لگا دیا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ہم نے ان کی جانب اپنی روح کو بھیجا۔ فرمایا کہ روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو وہ ان کے سامنے پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گئے۔ کہا گیا ہے کہ ایک جوان کی صورت میں جو مستول خلقت تھا، یعنی متناسب اعضاء و جوارح کا مالک تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، مریم نے انتہائی پاکیزگی کے عالم میں کہا، میں تجھ سے محفوظ رہنے کے لیے رحمان کی پناہ طلب کرتی ہوں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اگر تو خدا ترس ہے اور میری پناہ کو اہمیت دیتا ہے۔ جواب شرط محذوف ہے۔ ما قبل کا جملہ اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ مجھ سے تعرض نہ کرو اور میری پناہ کو قبول کر لو، یا اس جملے کا تعلق اعوذ سے ہے، تو اس صورت میں یہ جملہ تاکید کے لیے آیا ہے۔ ترجمہ، اس نے کہا، میں تو تمہارے رب کا فرستادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں حکم الہی سے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ مریم نے کہا، مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا۔ تمہارے پروردگار نے کہا کہ یہ کام میرے لیے بہت آسان ہے۔ ہم اس لڑکے کو انسانوں کے لیے نشانی اور اپنی طرف سے رحمت قرار دیں گے، اور یہ کام ہو کر رہے گا۔ مریم حاملہ ہو گئیں اور اس حمل کے ساتھ کسی دور مقام پر چلی گئیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اس نے کہا، میں تمہارے اسی رب کا فرستادہ ہوں، تم نے جس سے پناہ طلب کی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ قمیص میں پھونک مار کر ایک پاکیزہ لڑکے کے وجود میں آنے کا سبب بنوں، ایسا لڑکا جو گناہوں سے پاک ہو یا خیر پر پروان چڑھا ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، مریم نے کہا، مجھے بیٹا کس طرح ہوگا؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا، یعنی کسی انسان نے جائز طریقے سے مجھ سے مباشرت نہیں کی ہے۔ مذکورہ آیت کے لفظ میں یہ تمام کنایات منفی ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، فرشتے نے کہا، اسی طرح بیٹا ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ یہ کام میرے لیے بہت آسان ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ہم یہ کام کر کے اسے قرار دیں گے، یا ہم اس کی ولادت کے ذریعے اپنی قدرت واضح کر کے اسے قرار دیں گے، انسانوں کے لیے ایک نشانی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اپنی طرف سے بندوں کے لیے رحمت، تاکہ اس کے فرمان سے لوگ رہنمائی حاصل کریں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور یہ کام ہو کر رہے گا، ازل سے اللہ نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد مریم اس سے حاملہ ہو گئیں، یعنی جبرائیل نے ان کی قمیص کے گریبان میں پھونک ماری تو اس طرح وہ پھونک ان کے شکم میں پہنچ گئی۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری تو وہ رات کے وقت حاملہ ہو گئیں، اور انہوں نے صبح کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ مدت حمل صرف 9 گھنٹے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کو ان کے لیے گھنٹوں کے برابر قرار دیا۔ تفسیر مجموع البیان میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کی قمیص کے گریبان کو ہاتھ سے تھاما اور اس میں پھونک ماری تو اسی وقت مریم کے رحم میں بچہ مکمل ہو گیا، جس طرح عورتوں کے رحم میں 9 مہینے میں مکمل ہوتا ہے۔ جب حضرت مریم حمام سے باہر آئیں تو وہ حاملہ تھیں، ان کا شکم بڑھا ہوا تھا اور بوجھل تھا۔ ان کی خالہ نے ان کی طرف دیکھا تو انہیں بڑا تعجب ہوا۔ حضرت مریم اپنی خالہ اور ذکریہ کی وجہ سے شرم کے مارے وہاں سے چلی گئیں۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ان کی مدت حمل 9 گھنٹے تھی۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل 9 گھنٹے رکھا، ہر گھنٹہ مہینے کے برابر تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اس حمل کے ساتھ الگ تھلگ کسی ایسے مقام پر چلی گئیں جو ان کے گھر والوں سے دور تھا۔ کتاب تہذیب میں امام سجاد علیہ السلام سے مروی ہے کہ وہ دمشق سے روانہ ہو کر کربلا آئیں اور انہوں نے قبر حسین علیہ السلام کی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا اور اسی رات واپس دمشق آ گئیں۔ ترجمہ، پھر زچگی کی تکلیف نے انہیں کھجور کے درخت کے قریب پہنچا دیا۔ مریم نے کہا، اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان مٹ جاتا۔ فرشتے نے نیچے سے انہیں پکار کر کہا، اے مریم غمگین نہ ہونا، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے
اور ذرا درخت کے تنے کو تو ہلاؤ، تمہارے اوپر تر و تازہ کھجوریں گر پڑیں گی۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، زچگی کی تکلیف نے انہیں پہنچا دیا، انہیں زچگی نے مجبور کر دیا۔ مذکورہ آیت کے الفاظ اس وقت کہتے ہیں جب بچہ عورت کے شکم سے باہر نکلنے کے لیے حرکت کرے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، کھجور کے درخت کے قریب تاکہ اس کے تنوں سے اپنے آپ کو چھپا لیں اور وقت ولادت اس پر ٹیک لگائیں۔ لفظ جزع کا اطلاق جڑ سے لے کر ٹہنیوں تک ہوتا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، مریم نے کہا اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی۔ انہوں نے یہ جملہ لوگوں سے شرم و حیا اور ملامت کے خوف سے کہا تھا۔ تفسیر مجمع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ انہوں نے قوم میں ایسے ہدایت یافتہ اور زیرک شخص کو نہیں دیکھا جو انہیں الزام سے بری قرار دے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور میرا نام و نشان مٹ جاتا۔ مذکورہ آیت کے لفظ کے معنی ہے جو بھلا دیا جائے اور جسے تلاش نہ کیا جائے۔ مذکورہ آیت کے لفظ کے معنی ہے جسے یاد نہ رکھا جائے، یعنی ان کے دل میں جس کا خیال تک نہ آئے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا جبرائیل نے انہیں پکار کر کہا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اے مریم غمگین نہ ہونا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ تفسیر مجمع البیان میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زمین پر پیر مارا تو وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور ذرا درخت کے تنے کو تو ہلاؤ، اپنی طرف جھکاؤ۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، تمہارے اوپر تر و تازہ کھجوریں گریں گی۔ تفسیر قمی میں ہے کہ اس دن بازار لگتا تھا۔ انہیں ایک جلاحہ سامنے نظر آیا، اور اس زمانے میں کپڑا بننا بہترین صنعت مانی جاتی تھی۔ وہ لوگ ایسے خچر پر سوار ہو کر آ رہے تھے جو اشہب سفید، جس پر سیاہی غالب ہو، تھا۔ مریم نے ان سے دریافت کیا کہ کھجور کا خشک درخت کہاں پر ہے۔ ان لوگوں نے حضرت مریم کا مذاق اڑایا اور انہیں دھتکار دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ تمہاری کمائی کو کم کر دے اور لوگوں کے درمیان تمہارا وجود باعث ننگ و عار ہو۔ پھر تاجروں کی ایک جماعت سے آمنا سامنا ہوا۔ انہوں نے کھجور کے خشک درخت کی طرف حضرت مریم کی رہنمائی کی تو حضرت مریم علیہ السلام نے ان سے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت عطا کرے اور لوگوں کو تمہاری ضرورت رہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام درخت خرما کے قریب پہنچی تو انہیں درد ذہ محسوس ہوا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا تو کہا، مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میرا نام و نشان مٹ جاتا۔ میں اپنے خالو سے کیا کہوں گی اور بنی اسرائیل کو کیا بتاؤں گی؟ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نیچے سے کہا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اے مریم غمگین نہ ہو، اللہ نے آپ کے نیچے نہر جاری کر دی ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، آپ ذرا درخت کے تنے کو تو ہلائیے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، آپ کے اوپر تر و تازہ کھجوریں گر پڑیں گی، اور وہ درخت کافی عرصے سے خشک تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ درخت خرما کی طرف بڑھایا تو اس میں پتے اور پھل نمودار ہو گئے اور ان پر تازہ کھجوریں گریں۔ اس وقت مریم علیہ السلام کو سکون محسوس ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، مجھے کسی کپڑے میں لپیٹ دیجئے اور مجھے سیدھا کر دیجئے، پھر یہ امور انجام دیجئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے انہیں کپڑے میں لپیٹا اور انہیں سیدھا کیا۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ وہ کوفے کے باغات میں سے گزر رہے تھے کہ وہ ایک درخت خرما تک پہنچے۔ آپ نے اس درخت کے قریب وضو کیا، پھر رکوع اور سجدہ بھی کیا۔ میں نے ان کے سجدے میں 105 مرتبہ سبحان اللہ سنا۔ پھر آپ نے درخت خرما سے ٹیک لگائی، اس کے بعد دعائیں طلب کی، پھر فرمایا، باخدا یہی وہ درخت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا تھا، وَهُزِّي إِلَيْكَ۔ ترجمہ، تم کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اگر تمہیں کوئی آدمی نظر آئے تو اس سے کہنا کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، آج میں کسی انسان سے گفتگو نہیں کروں گی۔ پھر وہ اس بچے کو لے کر اپنی قوم میں آئی۔ لوگوں نے کہا، اے مریم تم نے ایک انہونی بات کی ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ کوئی برا شخص تھا اور نہ ہی تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اے مریم تم کھجور کھاؤ اور اس چھوٹی ندی کا پانی پیو۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، یعنی تم خوش و خرم رہو اور اپنے آپ سے
غم و علم کو دور کر دو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اگر تمہیں کوئی بشر نظر آئے تو اس سے کہنا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے۔ یہاں صوم سے مراد خاموشی کا روزہ۔ تفسیر قمی میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے یہ کہا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے سمتا، اے مادر گرامی آپ کھائیے پیجیے، اور اگر آپ کو کوئی بشر نظر آئے تو فرما دیجئے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، یعنی میں چپ رہوں گی۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ روزہ صرف کھانے اور پینے سے باز رہنے کا نام نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ حضرت نے کہا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، یعنی یہ کہ میں خاموش رہوں گی۔ لہٰذا جب تم لوگ روزہ رکھو تو اپنی زبانوں کی حفاظت کرو اور اپنی آنکھوں کو جھکائے رکھو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے آج کے دن میں کسی انسان سے گفتگو نہیں کروں گی۔ ہو سکتا ہے اس کا سبب یہ ہو کہ جدال اور بحث و مباحثے کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کو کافی سمجھا گیا، اس لیے کہ وہ گفتگو تان و تشنا کرنے والوں کی بات کو منقطع کرنے کے لیے کافی تھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر وہ اس بچے کو لے کر اپنی قوم میں آئی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے لوگوں نے کہا اے مریم تم نے ایک انہونی بات کی ہے۔ فرین کے معنی ہے انوکھی اور عجیب و غریب بات۔ تفسیر قمی میں ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام محراب عبادت میں موجود نہیں ہیں۔ لوگ ان کی تلاش میں نکلے اور ان کے خالو حضرت زکریا بھی نکلے۔ جب مریم علیہ السلام آئیں تو وہ آگے آگے تھے اور بنی اسرائیل کی مومن عورتیں مریم علیہ السلام کے چہرے پر تھوکنے لگیں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ان سے کچھ نہ کہا یہاں تک کہ وہ محراب میں داخل ہو گئیں۔ بنی اسرائیل حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے ہارون کی بہن۔ تفسیر مجموع البیان میں مغیرہ بن شعبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتا ہے کہ ہارون بنی اسرائیل میں ایک مرد صالح تھا۔ لوگ جسے اچھا سمجھتے تھے اسے اس شخص سے نسبت دیا کرتے تھے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ ہارون مرد فاسق اور زانی تھا۔ لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اسی کے مشابہ قرار دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے نہ تو تمہارا باپ برا شخص تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور نہ ہی تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ ترجمہ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا بھلا ہم اس سے کیسے بات کریں جو گہوارے میں بچہ ہے؟ بچہ گویا ہوا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور میں جہاں بھی رہوں مجھے بابرکت بنایا ہے، اور میں جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے حضرت مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا تاکہ وہ لوگ اس سے بات کریں اور وہ ان کے سوالوں کا جواب دے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے انہوں نے کہا بھلا ہم اس سے کیسے بات کریں جو گہوارے میں بچہ ہے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بچہ گویا ہوا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب انجیل عطا کی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور میں جہاں بھی رہوں مجھے بابرکت بنایا ہے۔ کتاب کافی معنی الاخبار اور تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ مذکورہ آیت کے لفظ سے مراد مجھے سود مند نفع بخش قرار دیا ہے۔ کتاب کافی میں معصومین علیہم السلام سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تم کبیر یا ہو صغیر ہر حالت میں تم جہاں بھی رہو تمہیں بابرکت بنایا گیا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم میرے بندے ہو اور میری کنیز کے فرزند ہو۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں کلام کیا تو کیا اس وقت وہ اہل زمانہ پر اللہ کی حجت تھے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس وقت نبی تھے، اللہ کی غیر مرسل حجت تھے۔ کیا تم نے سنا نہیں جب انہوں نے کہا تھا؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ سوال کیا گیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں تھے تو اس وقت بھی وہ حضرت زکریا علیہ السلام پر اللہ کی حجت تھے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے آیت تھے اور حضرت مریم کے لیے رحمت تھے۔ جب انہوں نے گفتگو کی اور حضرت مریم کے بارے میں وضاحت کی اور وہ نبی تھے اور جس نے بھی ان کی گفتگو سنی اس کے لیے حجت تھے، پھر وہ خاموش ہو گئے اور 2 سال تک کوئی بات نہ کی۔ حضرت عیسیٰ کے خاموش ہو جانے کے بعد
زکریا 2 سال تک اللہ تعالیٰ کی حجت تھے. پھر زکریا کا انتقال ہو گیا تو ان کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کتاب اور حکمت کے وارث بنے جبکہ وہ چھوٹے بچے تھے. کہ تم نے اللہ کا یہ قول نہیں سنا؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے یحییٰ کتاب کو پوری طاقت سے اٹھا لو، اور ہم نے انہیں بچپن ہی میں قوت فیصلہ دے دی تھی. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 سال کے ہوئے تو اس وقت انہوں نے رسالت اور نبوت کی بات کی جب اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی. لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام اور تمام انسانوں پر حجت تھے. امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حجت بنے جبکہ ان کی عمر 3 سال کی تھی. مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور میں جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کی ہے. تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے جانوروں کی زکوٰۃ مراد ہے، اس لیے کہ ہر شخص کے پاس اموال موجود نہ تھے، البتہ فطرہ فقیر، غنی، صغیر اور کبیر ہر ایک پر لازم تھا. ترجمہ: اور مجھے اپنی والدہ سے حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا. مجھ پر سلامتی ہو جس روز میں پیدا ہوا، جس روز میں مروں گا، اور جب میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے ان کے بارے میں سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں. اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے. وہ پاک و پاکیزہ ہے. وہ جب بھی کسی امر کے بارے میں فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اور عیسیٰ نے کہا تھا بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور مجھے اپنی والدہ سے حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے. یہ جملہ مبارکن پر عطف ہے، یعنی اس سے متعلق ہے. مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا. کتاب عیون میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے والدین کی نافرمانی کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے، اور فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نافرمان کو جبارن شقیًا قرار دیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی قول ربانی عزا اسمہ ہے، وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیًا. مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور مجھ پر سلامتی ہے جس روز میں پیدا ہوا. مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جس دن میں مروں گا. مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جب میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، جیسا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا. مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہ ہے عیسیٰ فرزند مریم، نہ وہ جو نصارہ عیسائی بیان کرتے ہیں. نہایت بلیغ انداز میں عیسائیوں کے بیان کی تکذیب ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے موصوف کو نصارہ کے بیان کردہ اوصاف کی ضد سے قرار دیا ہے، پھر حکم کو بالعکس بیان کیا ہے. قول الحق، اور یہ ہے ان کے بارے میں سچی بات، یعنی یہ وہ سچی بات ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. مذکور آیت کا ترجمہ ہے جس میں لوگ شک کر رہے ہیں. تفسیر قمی میں ہے کہ جس بارے میں جھگڑ رہے ہیں. مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے، وہ پاک و پاکیزہ ہے. یہ نصارہ کی تکذیب ہے، اور وہ لوگ جو بہتان لگاتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ بے عیب قرار دینا ہے. مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ جب بھی کسی امر کے بارے میں فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. یہ ان کے لیے ایک طور سے سرزنش ہے، اس لیے کہ وہ جس چیز کا ارادہ کرے اسے لفظ کن سے وجود میں لا سکتا ہے، تو وہ مخلوق کی مشابہت سے پاک ہوگا، اور عورتوں کو حاملہ کر کے بچہ پیدا کرنے کی اسے کوئی ضرورت نہ ہوگی. مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. اس آیت کی تفسیر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51 کے ذیل میں بیان کی جا چکی ہے. ترجمہ: پھر مختلف گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جب وہ بڑے سخت دن کا مشاہدہ کریں گے. وہ خوب سنیں گے اور اچھی طرح دیکھیں گے جس روز وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن آج کے دن ظالم کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں. اے رسول، آپ انہیں حسرت و اندوہ کے دن سے متنبع کیجیے جب قطعی فیصلہ ہو جائے گا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ ایمان بھی نہیں لاتے. مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پھر مختلف گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا. من بینہم سے مراد یہود اور نصارہ ہیں،
یا نصارہ کے مختلف فرقے ہیں، اس لیے کہ ان میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فرزند خدا ہیں، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ عیسیٰ اللہ ہیں جو زمین پر اتر آئے تھے پھر آسمان پر بلند ہو گئے، اور ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے نبی ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ دن بڑی تباہی کا ہوگا جب وہ بڑے سخت دن کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد بڑے سخت دن کی ہولناکی، اس کے حساب اور اس کی جزا کا مشاہدہ کرنا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ خوب سنیں گے اور اچھی طرح دیکھیں گے جب وہ ہمارے پاس آئیں گے، یعنی وہ روز قیامت کیا ہی خوب سنیں گے اور کتنی اچھی طرح دیکھیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، لیکن آج کے دن ظالم کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ضمیر کی جگہ لفظ ظالمون کو ظاہر کر دیا، اس بات سے آگاہ کرنے کے لیے کہ انہوں نے اپنے نفوس پر ظلم ڈھایا، سننے اور دیکھنے سے غفلت برت کر جب وہ ان کے لیے منفعت بخش تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے رسول آپ انہیں حسرت و اندوہ کے دن سے متنبع کیجیے، جس روز لوگ حسرت و اندوہ میں مبتلا ہوں گے، گناہگار اپنے گناہوں کی وجہ سے اور نیکوکار اپنی نیکیوں کی کمی کے سبب۔ کتاب معنی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حسرت و اندوہ کا دن وہ دن ہے جب موت کو لا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جب قطعی فیصلہ ہو جائے گا، حساب سے فراغت ہو جائے گی اور دونوں فریق جنت اور جہنم میں بطور نتیجہ آئیں گے۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ منادی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ندا کرے گا، اور یہ اس وقت ہوگا جب جنتی جنت میں ہوں گے اور جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے۔ اے جنت والو اور اے جہنم کے لوگوں، کیا تم موت کو کسی تصویری شکل میں پہچانتے ہو؟ وہ جواب دیں گے نہیں۔ تو اس وقت موت کو ایک خوبصورت مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور اسے جنت اور جہنم کے درمیان ٹھہرایا جائے گا۔ پھر سب کو پکار کر کہا جائے گا کہ تم اوپر سے موت کی طرف دیکھو، پھر وہ بلند ہوں گے، اور اس کے بعد اللہ حکم دے گا اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا، اے جنت والو تم اس میں ہمیشہ کے لیے رہو، اب موت کبھی نہیں آئے گی، اور اے جہنم والو تم اس میں ہمیشہ کے لیے رہو، اب موت کبھی بھی نہیں آئے گی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یعنی جنتیوں کے لیے اس میں ہمیشہ رہنے کا فیصلہ کیا جائے گا اور جہنم والوں کے لیے جہنم میں ہمیشہ رہنے کا فیصلہ ہوگا۔ تفسیر مجموع البیان میں ایسی ہی روایت عامہ کے طریق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ موت کو ایک خوبصورت مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، لوگوں سے دریافت کیا جائے گا، کیا تم موت کو پہچانتے ہو؟ لوگ کہیں گے یہ ہے، اور ہر ایک موت کو پہچان لے گا۔ فرمایا کہ ہمارے اصحاب نے امام باقر اور امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، جس روایت کے آخر میں یہ ہے کہ جنتی لوگ خوشی سے پھولے نہ سمائیں گے۔ اگر اس دن کسی کو موت آتی تو وہ خوشی سے مر جاتے، اور جہنمی ایسی چیخ ماریں گے کہ اگر کسی کو موت آتی تو وہ اس چیخ سے مر جاتے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ ایمان بھی نہیں لاتے۔ ترجمہ، بے شک ہم ہی زمین کے اور جو زمین پر ہیں ان سب کے وارث ہیں، اور سب ہماری طرف پلٹا کر لائے جائیں گے۔ اور اے نبی آپ کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنے منہ بولے باپ چچا سے کہا، بابا جانی آپ اس کی بندگی کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے اور نہ ہی دیکھتا ہے اور نہ ہی آپ کو کسی چیز سے بے نیاز کرتا ہے؟ ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کو نہیں ملا، آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ والد گرامی آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں اور آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بے شک ہم زمین کے اور جو زمین پر ہیں ان سب کے وارث ہیں، یعنی اس زمین پر کوئی مالک اور تصرف کرنے والا باقی نہ بچے گا۔ تفسیر قمی میں ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے، روز قیامت اللہ ان سب کا وارث ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور سب ہماری طرف پلٹا کر لائے جائیں گے تاکہ انہیں جزا دی جائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اے نبی آپ کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے۔
وہ سچ کو اپنائے ہوئے تھے۔ انہوں نے اللہ کی کتابوں اور اس کی نشانیوں اور اس کے انبیاء کی بہت زیادہ تصدیق کی تھی، اور وہ خود بھی نبی تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جب انہوں نے اپنے منہ بولے باپ چچا سے کہا۔ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ وہ ابراہیم کے باپ نہ تھے، یا چچا تھے، یا نانا تھے، اس لیے کہ انبیاء کے آبا والدین شرک سے پاک ہوتے ہیں۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد اے میرے ابا جان یا ابت دراصل یا ابی تھا، یہ ہٹا کر اس کے بدلے تے لے آئے، کیونکہ اس طرح نرمی اور شفقت کا پہلو زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، آپ اس کی بندگی کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے اور نہ ہی دیکھتا ہے، کہ آپ کے حال کو جان لے، آپ کے ذکر کو سن لے اور آپ کے خضوع و خشوع کو دیکھ لے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور نہ ہی آپ کو کسی چیز سے بے نیاز کرتا ہے، جلب منفعت میں اور دفع مضرت کے لیے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کو نہیں ملا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، والد گرامی آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں اور آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کو ہدایت کی طرف بلایا اور گمراہی کی وضاحت کی، اور نہایت بلیغ انداز میں دلائل دیے، نہایت نرمی اور عمدہ اخلاقی کے ساتھ ان سے گفتگو کی، انہیں گمراہ نہیں کہا بلکہ ان سے سبب دریافت کیا کہ وہ کیوں انہیں ایسوں کی بندگی کی دعوت دے رہے ہیں جو کسی بھی اعتبار سے بندگی کے لائق نہیں۔ پھر انہیں اتباع کی دعوت دی تاکہ انہیں حق قویم، معتدل، راست اور صراط مستقیم، سیدھا کی ہدایت کریں، اس لیے کہ وہ درست نظریے پر برقرار نہ تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں جہل مفرط، ایسی جہالت جو حد سے گزر جائے سے موسوم نہیں کیا، اور نہ ہی خود کو علم میں فائق سب سے بڑھا ہوا قرار دیا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود کو ایسا بنائے رکھا جیسے کوئی ہمسفر رفیق ہے جو راستے سے واقف ہے۔ پھر آزر جس راہ پر گامزن تھے اس سے انہیں روکا، اس لیے کہ وہ راستہ نہ صرف یہ کہ فائدے سے خالی ہے بلکہ اس میں سراسر نقصان ہے، اس لیے کہ وہ در حقیقت شیطان کی عبادت ہے، اس لیے کہ وہی اس کا حکم دینے والا ہے، اور یہ واضح کر دیا کہ شیطان تمہارے اس رب کا نافرمان ہے جو تمام نعمتوں کا مالک ہے، اور ہر نافرمان کے لیے درست ہے کہ اس سے نعمتوں کو پلٹا دیا جائے اور اسے سزا دی جائے۔ اسی لیے اس کے بعد اس کے برے انجام سے ڈرایا ہے کہ جب وہ شیطان کی طرف چلا گیا تو لعنت و عذاب میں شیطان کا ساتھی بن گیا۔ ترجمہ، اس آزر نے کہا، اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے برگشتہ ہو گئے ہو؟ اے ابراہیم اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا اور تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ رہوں گا، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے، میں آپ کو اور اللہ کے علاوہ آپ جن معبودوں کو پکارتے ہیں ان سب کو چھوڑ کر الگ ہو جاؤں گا، اور میں اپنے رب کو ہی پکاروں گا۔ مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہ رہوں گا۔ پس جب ابراہیم نے انہیں اور اللہ کے سوا وہ جن معبودوں کی عبادت کیا کرتے تھے ان سب کو چھوڑ دیا تو ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا، اور ہم نے ان کے لیے زبان صداقت کو علی قرار دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اس آزر نے کہا، اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے برگشتہ ہو گئے ہو؟ ابراہیم نے ہدایت کے وقت جس مہربانی و شفقت کا اظہار کیا تھا اس کے مقابل میں آزر نے درشتی، بدخلقی اور دشمنی کی تنخوئی کا مظاہرہ کیا، اور انہیں ان کے نام سے یا ابراہیم کہہ کر پکارا، اور یا بنیا نہیں کہا، اور بعد میں ابراہیم کا نام لیا، خبر کو مبتدا سے پہلے لے آئے، اور اظہار تعجب کے لیے حمزہ انکار آ سے جملہ شروع کیا، پھر انہیں تنبیہ کی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے ابراہیم اگر تم باز نہ آئے تو میں اپنی زبان کے کچوکے لگاؤں گا اور پتھر سے ماروں گا، یعنی سنگسار کروں گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تم ایک طویل مدت کے لیے مجھ سے دور رہو یا مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ابراہیم نے کہا،
آپ پر سلامتی ہو، صلح و سلامتی اور امن و آشتی ہے، اور برائی کے مقابلے میں بھلائی کا اعلان ہے کہ مجھ سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی، اور میں اس کے بعد آپ سے کوئی ایسی بات نہ کہوں گا جس سے آپ کو اذیت پہنچتی ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا رہوں گا، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو توبہ کرنے اور ایمان لانے کی توفیق دے دے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے، وہ مجھ سے مہربانی کا بہت زیادہ سلوک کرنے والا اور شفیق ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، میں آپ کو اور اللہ کے علاوہ آپ جن معبودوں کو پکارتے ہیں انہیں چھوڑ کر الگ ہو جاؤں، اپنے دین کی طرف ہجرت کر کے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور میں اپنے رب کو ہی پکاروں گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہیں رہوں گا، ایسا نہیں ہوگا کہ میں ناکام رہوں اور میری کوشش ضائع ہو جائے، جس طرح تم اپنے معبودوں کو پکار کر ناکام رہتے ہو۔ اور کلام کے آغاز میں لفظ عصا تواضع اور نفس کی عاجزی کے لیے ہے، اور اس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ دعا کی قبولیت اور ثواب ایسا فضل خداوندی ہے جو واجب نہیں ہے، اور امر کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہوتا ہے اور اس کا کسی کو علم نہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پس جب ابراہیم نے انہیں اور اللہ کے سوا وہ جن معبودوں کی عبادت کرتے تھے انہیں چھوڑ کر کنارہ کشی اختیار کر لی، یعنی وہ شام کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی، ان کافروں کے بدلے میں جن سے یہ جدا ہو گئے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم نے ان کے لیے زبان صداقت کو علی قرار دیا۔ کہا گیا ہے کہ رحمت سے مراد نبوت، اموال اور اولاد ہے، اور یہ ہر چیز پر مشتمل ہے، خواہ وہ دینی ہو یا دنیاوی۔ اور مذکورہ آیت کے الفاظ سے مراد بہترین تعریف و توصیف اس چیز کو زبان سے تعبیر کیا گیا ہے جو زبان میں پائی جاتی ہے، جس طرح ہاتھ سے وہ تعبیر کیا جاتا ہے جس کا اطلاق ہاتھ پر ہوتا ہے، اور یہ عطیہ اور بخشش ہے۔ اور علی کے معنی ہے بلند، اس لیے ہر دین والے ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں اور ان کی ذریت کی ثنا کرتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کی دلیل ہے، جیسا کہ فرمایا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے پروردگار تو میرے لیے آخری زمانے میں سچی زبان قرار دے۔ تفسیر قمی میں امام زکی علیہ السلام سے مروی ہے، وَوَهَبْنَا لَهُمْ، یعنی ہم نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو عطا کی، من رحمتنا، اپنی جانب سے رحمت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَجْعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے لیے لسانہ صدقن کو علی قرار دیا، یعنی امیر المومنین علیہ السلام۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام اور امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ انسان کے لیے لوگوں میں سچی زبان کا ہونا جسے اللہ قرار دے اس مال سے بہتر ہے جسے وہ کھا جاتا ہے اور دوسروں کو اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ ترجمہ، اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجیے، یقیناً وہ منتخب اور نبی مرسل تھے، اور ہم نے انہیں کوہ طور کے دائیں جانب سے آواز دی، اور ہم کلامی کا شرف دیتے ہوئے تقرب عطا کیا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے نواز کر ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا دیا۔ اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجیے، بے شک وہ صادق الوعد، وعدے کے سچے اور نبی مرسل تھے، اور وہ اپنے اہل کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اے نبی کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجیے، یقیناً وہ منتخب تھے۔ مخلص کے معنی ہے وہ موحد تھے، اور انہوں نے اپنی عبادت کو صرف اللہ کے لیے خالص بنا لیا تھا جو شرک اور ریاکاری سے پاک تھی، اور انہوں نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ نبی مرسل تھے۔ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مخلوقات کی جانب رسول بنا کر بھیجا تھا۔ انہوں نے اس بات سے لوگوں کو آگاہ کر دیا، اور اسی لیے رسول کو مقدم لایا گیا ہے، حالانکہ رسالت نبوت سے زیادہ خصوصیت کی حامل اور اعلیٰ ہے۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ رسول کیا ہے اور نبی کیا ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی وہ ہے جو خواب دیکھتا ہے، آواز کو سنتا ہے لیکن فرشتے کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا، اور رسول وہ ہے جو آواز سنتا ہے، خواب میں دیکھتا ہے اور فرشتے کا مشاہدہ کرتا ہے۔
مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے انہیں کوہ طور کے دائیں جانب سے آواز دی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم کلامی کا شرف دیتے ہوئے تقرب عطا کیا، اور ہم کلامی کو تقرب کا ذریعہ قرار دیا، جس طرح کسی شخص کو بادشاہ اپنی گفتگو کے لیے خود سے قریب کر لیتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے نواز کر ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا دیا تاکہ وہ اپنے بھائی کے قوت بازو بنے اور ان کا بوجھ ہلکا کریں، حضرت موسیٰ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو میرے اہل سے ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے۔ کتاب اکمال میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 126 سال زندہ رہے اور حضرت ہارون علیہ السلام نے 133 سال کی عمر پائی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجیے، بے شک وہ صادق الوعد تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور نبی مرسل تھے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ انہیں صادق الوعد اس لیے کہا گیا کیونکہ انہوں نے ایک شخص سے کسی جگہ ملاقات کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے اس جگہ 1 سال تک اس کا انتظار کیا، اسی وجہ سے اللہ نے ان کا نام صادق الوعد، وعدے کے سچے رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ شخص آیا تو اسماعیل نے اس سے کہا، میں تو مسلسل تمہارا انتظار کرتا رہا۔ کتاب عیون میں امام رضا علیہ السلام سے اسی مفہوم کی روایت ملتی ہے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا اور جس سے وعدہ کیا تھا سال بھر اس کا انتظار کیا، کہا کہ وہ اسماعیل بن حسقیل تھے۔ تفسیر مجموع البیان میں ہے کہ وہ اسماعیل بن ابراہیم ہیں۔ وہ جب بھی کسی چیز کا وعدہ کرتے ہیں کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ قبیلہ جرہم کی طرف نبی مرسل بنا کر بھیجے گئے تھے۔ فرمایا اور کہا گیا ہے کہ اسماعیل بن ابراہیم کا انتقال ان کے والد سے پہلے ہو گیا تھا، اور اس سے مراد اسماعیل بن حسقیل ہیں، اور ذکر کیا کہ یہ بات الشرائع میں موجود ہے اور اس کی نسبت امام صادق علیہ السلام کی طرف دی ہے۔ کتاب الشرائع میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو فرمایا، مذکورہ آیت سے مراد اسماعیل بن ابراہیم نہیں ہے بلکہ کوئی اور نبی تھے۔ اللہ نے جنہیں ان کی قوم کی طرف مبعوث کیا تھا، ان لوگوں نے انہیں پکڑ لیا اور ان کے سر کی کھال کو بالوں سمیت اور چہرے کی کھال کو اتار لیا۔ فرشتہ ان کے پاس آیا اور ان سے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، حکم دیجئے آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ جو کچھ انبیاء کے ساتھ کیا گیا ہے اس میں میرے لیے ایک نمونہ عمل موجود ہے، اور دوسری روایت میں کہ فرمایا، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، میرے لیے حسین بن علی کی ذات والا صفات میں بہترین نمونہ عمل موجود ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ اپنے اہل کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ ترجمہ، اے نبی آپ کتاب میں ادریس کا ذکر کیجیے، بے شک وہ صدیق راست گو نبی تھے اور ہم نے انہیں اونچے مقام پر بلند کیا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی آپ کتاب میں ادریس کا ذکر کیجیے۔ کہا گیا ہے کہ وہ شیس کے نواسے اور حضرت نوح کے دادا تھے۔ ان کا نام اخنوخ تھا۔ روایت کی گئی ہے کہ ان پر 30 صحیفے نازل ہوئے تھے۔ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم سے لکھا اور علم نجوم اور حساب پر نظر کی۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے کپڑے سیے اور اسے پہنا، اور وہ لوگ کھال پہنا کرتے تھے۔ تفسیر قمی میں ہے، فرمایا ان کا نام ادریس اس لیے رکھا گیا کہ وہ کثرت کے ساتھ کتابیں پڑھا کرتے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بے شک وہ صدیق راست گو نبی تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے انہیں اونچے مقام پر بلند کیا۔ کہا گیا ہے کہ اس سے مراد نبوت کا شرف ہے اور اللہ تعالیٰ کی قربت ہے۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے خبر دی کہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک منزلت عظیم کا مالک تھا۔ اللہ نے اس سے خفگی کا اظہار کیا اور اسے آسمان سے زمین پر اتار دیا۔ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ آپ اللہ کے نزدیک صاحب منزلت ہیں، لہٰذا آپ اپنے رب سے میری شفاعت کیجیے۔ انہوں نے 3 شبوں تک بغیر کسی وقفے کے نمازیں پڑھیں اور 3 دن بغیر افطار کیے روزہ رکھا، اور سحر کے وقت اللہ تعالیٰ سے فرشتے کے لیے درخواست کی۔ فرشتے نے کہا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ نے میرے بال و پر کو آزاد کر دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کا بدلہ دوں،
لہٰذا اگر آپ کو کوئی حاجت ہو بیان کیجیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس سے کہا تم مجھے ملک الموت کو دکھلا دو تاکہ میں اس سے مانوس ہو جاؤں، اس لیے کہ اس کے ذکر کے ساتھ مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ فرشتے نے اپنے پر پھیلا دیے اور کہا سوار ہو جائیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس پر سوار ہو کر دنیاوی آسمان میں ملک الموت کو تلاش کرتے رہے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ بلند ہو جائیے۔ ان کی ملاقات ملک الموت سے چوتھے اور پانچویں آسمان کے درمیان ہوئی۔ فرشتے نے اس سے دریافت کیا اے ملک الموت، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری تیوریاں چڑھی ہوئی ہیں۔ اسرائیل نے کہا کہ تعجب اس بات پر ہے کہ میں عرش کے سائے تلے تھا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں کسی انسان کی روح چوتھے اور پانچویں آسمان کے درمیان میں کروں۔ ادریس علیہ السلام نے یہ بات سنی، ان کی طبیعت میں جھلاہٹ آئی اور وہ فرشتے کے پر سے نیچے گر پڑے۔ اسی جگہ ان کی روح قبض کر لی گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ تفسیر قمی میں اسی سے ملتا جلتا مضمون ہے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا جس میں وہ مسجد سہلا کا ذکر کر رہے تھے، کہا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کا مقام ہے جو اللہ کے نبی تھے اور وہ اس جگہ کپڑے سیا کرتے تھے۔ ترجمہ: یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور انہیں برگزیدہ قرار دیا۔ ان کا یہ حال تھا کہ جب ان کے سامنے آیات رحمان کی تلاوت کی جاتی تھی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف جانشین آئے جنہوں نے نماز کو برباد کر دیا اور خواہشات نفسانی کا اتباع کیا۔ ان قریب وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے، مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ لفظ اولائکا سے اشارہ ہے ان انبیاء کی طرف حضرت زکریا سے ادریس علیہ السلام تک جن انبیاء کا ذکر اس سورے میں کیا گیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، یعنی اللہ نے جن لوگوں کو طرح طرح کی دینی اور دنیاوی نعمتوں سے نوازا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یعنی جن کی ذریت کو ہم نے نوح کے ساتھ اٹھایا، اور اس سے مراد ادریس کے علاوہ دیگر اولاد آدم ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام سام بن نوح کی ذریت میں سے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ابراہیم کی نسل سے باقی لوگ آئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اسرائیل کی ذریت سے اور ان کی اولاد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹیوں کی اولاد بھی ذریت میں شامل ہوتی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور انہیں برگزیدہ قرار دیا نبوت اور کرامت کے لیے۔ کتاب مناقب اور مجموع البیان میں سجاد علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس سے ہم لوگ مراد ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان کا یہ حال تھا کہ جب ان کے سامنے آیات رحمان کی تلاوت کی جاتی تھی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے، اللہ کے خوف سے اور اس کے حضور عاجزی کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ تم قرآن کی تلاوت کرو اور گریا کرو، اگر رو نہیں سکتے تو رونے والے کی شکل بناؤ۔ اور مذکور آیت کے لفظ کی جمع ہے جیسے سجود ساجد کی جمع کے طور پر آتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر ان کے بعد ایسے ناخلف جانشین آئے، ان کے عقب میں آئے، اور ان کے بعد برے جانشین، یعنی ان کے بعد ایسے ناخلف جانشین آئے۔ کہا جاتا ہے مذکور آیت کے الفاظ سے مراد سچا جانشین اور مذکور آیت کے الفاظ سے مراد ناخلف جانشین۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جنہوں نے نماز کو برباد کر دیا، یعنی تاخیر وقت کے ساتھ نماز پڑھی۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے ایک حدیث میں مروی ہے اگر تم تھوڑی جلدی کرو یا تھوڑی تاخیر کرو اس شے کی وجہ سے جو تمہیں نقصان پہنچا رہی تھی، ایسا درست ہے، مگر تم مکمل طور پہ اسے ضائع نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے ارشاد فرمایا ہے جنہوں نے اضاعوا الصلاۃ نماز کو ضائع کر دیا تھا۔ تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ان لوگوں نے مقررہ وقت سے مؤخر کر کے
اسے ضائع کیا تھا، دراصل نماز کو ترک نہیں کیا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور خواہشات نفسانی کا اتباع کیا۔ تفسیر جوامع میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے، اس سے مراد وہ ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جس نے مضبوط عمارت تعمیر کی، جس نے بہترین گھوڑے پر سواری کی اور جس نے شہرت یافتہ لباس پہنا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ گمراہی کے انجام سے دو چار ہوں گے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں شر اور برائی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ ترجمہ، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے۔ اس کا وعدہ تو پورا ہو کر رہتا ہے۔ اس جنت میں وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، یہاں بس سلام کی صدا ہوگی، یعنی سلامتی، اور اس میں ان کا رزق صبح و شام ملتا رہے گا۔ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اسے بنائیں گے جو ہمارے بندوں میں پرہیزگار رہا ہے۔ اے محمد، ہم فرشتے آپ کے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ درمیان میں ہے، ان سب کا مالک وہی ہے، آپ کا رب بھولنے والا نہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اس کا وعدہ تو پورا ہو کر رہتا ہے۔ جب اس وعدے کی مدت پوری ہو جائے گی، یا وہ اللہ ہے جو اس تک احسان کو لے کر آیا ہے، یعنی اسے پورا کر کے رہے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ لوگ اس جنت میں کوئی لغو بات یعنی فضول بات نہیں سنیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بس یہاں تو سلام سلام ہوگا، یعنی سلامتی کی صدا ہوگی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اس میں صبح و شام ان کا رزق انہیں ملتا رہے گا۔ جو رزق نعمت دینے والوں کی عادت کے مطابق ہوگا، اور جو رزق مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے، یعنی جتنا کافی ہو، اور مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے جو ان کی مرضی کے مطابق ہو، کے درمیان میں ہو۔ کتاب محاسن اور طب ائمہ میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ کسی شخص نے آپ سے درد اور بدہضمی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، صبح کے وقت کھاؤ اور شام کے وقت کھاؤ اور دن کے درمیان میں کچھ بھی نہ کھاؤ، کیونکہ اس سے بدن میں فساد ہو جاتا ہے۔ کہ تم نے سنا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، لہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیٰ۔ تفسیر قمی میں ہے کہ یہ دنیاوی جنت میں ہوگا قیامت سے پہلے، اس لیے کہ آخرت میں جنت الخلد میں صبح و شام نہیں ہوں گے، بلکہ صبح و شام کا تعلق دنیاوی جنتوں سے ہے جہاں پر مومنین کی روحیں منتقل ہوتی ہیں اور اس میں سورج و چاند طلوع ہوتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اسے بنائیں گے جو ہمارے بندوں میں پرہیزگار رہا ہے۔ کتاب تہذیب میں نوافل ماہ رمضان المبارک کی دعاؤں میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پاک ہے وہ جس نے جنت کو محمد و آل محمد کے لیے خلق فرمایا، پاک ہے وہ جس نے محمد و آل محمد اور ان کے شیعوں کو جنت کا وارث بنایا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے محمد، ہم فرشتے آپ کے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتے۔ یہ جبرائیل کا قول نقل کیا گیا ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، تمہیں ہماری ملاقات سے کس چیز نے روکا؟ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ درمیان میں ہے، ان سب کا مالک وہی ہے۔ ہم جن جگہوں اور مقامات میں رہتے ہیں، ہم اس جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہوتے، اور نہ ہی ہم ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں نازل ہوتے ہیں، مگر اللہ کے حکم اور اس کی مشیت سے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے، وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کتاب توحید میں امیر المومنین علیہ السلام سے اس آیت کے ذیل میں وارد ہوا ہے کہ بے شک ہمارا پروردگار بلند و عظیم ہے، نہ تو وہ بھولتا ہے اور نہ ہی غافل ہوتا ہے، بلکہ وہ حفاظت کرنے والا اور دانا ہے۔ ترجمہ، وہ آسمان کا اور زمین کا اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا رب ہے۔ آپ اس کی عبادت کیجیے اور اس کی بندگی پر ثابت قدم رہیے۔ کیا آپ کسی ایسی ہستی کو جانتے ہیں جو اس کا ہم نام ہو؟ اور انسان یہ کہہ رہا ہوگا، جب میں مر جاؤں گا تو کیا دوبارہ زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان یہ بات بھول گیا کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا تھا جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ آپ کے رب کی قسم، ہم ضرور ضرور انہیں اور شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر ہم جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے۔
مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ آسمانوں کا اور زمین کا اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا رب ہے۔ اس امر کا بیان ہے کہ نسیان اس کے لیے محال ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، آپ اس کی عبادت کیجئے اور اس کی بندگی پر ثابت قدم رہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے جو بطور نتیجہ ان سے ظاہر ہوا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا آپ کسی ایسی ہستی کو جانتے ہیں جو اس کا ہم نام ہو؟ کتاب توحید میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس کی تعویل یہ ہے کہ کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو جانتے ہو جس کا نام اللہ ہو؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور انسان یہ کہہ رہا ہوگا جب میں مر جاؤں گا تو کیا دوبارہ زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ چونکہ یہ بات ان کے نفوس میں موجود تھی، اس لیے اسے جن سے انسان کی طرف منسوب کر دیا۔ روایت کی گئی ہے کہ ابی بن خلف نے ایک بوسیدہ ہڈی کو لیا، پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور کہا، محمد یہ گمان کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ مبعوث کیا جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا انسان یہ بات بھول گیا؟ اور کہا گیا ہے کہ اسے یذکر پڑھا گیا ہے، اور جس کا تعلق ذکر یا دہانی سے ہے اور جس سے تفکر مراد ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا تھا، یعنی ہم نے اسے اپنے علم میں طے کر لیا تھا جب صرف اللہ تھا اور اس کے ساتھ کوئی شے نہ تھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور انسان کچھ بھی نہ تھا بلکہ وہ معدوم محض تھا۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، نہ اس کا فیصلہ ہوا تھا اور نہ ہی وہ موجود تھا۔ کتاب محاسن میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا، وہ نہ کتاب میں کوئی شے تھا اور نہ ہی علم میں۔ تفسیر قمی میں ہے کہ اس کا وہاں پر کوئی ذکر نہ تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، آپ کے رب کی قسم، ہم ضرور بے ضرور انہیں اور شیاطین کو گھیر لائیں گے۔ قواعد کے اعتبار سے یہ عطف ہے یا مفعول معہو ہے۔ جیسا کہ روایت کی گئی ہے کہ کفار اپنے شیاطین ساتھیوں کے ساتھ محشور ہوں گے جن کا تعلق ان شیاطین سے تھا جنہوں نے انہیں بہکایا اور بھٹکایا تھا۔ ہر ایک اپنے اپنے شیطان کے ساتھ زنجیر میں جکڑا ہوا ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پھر ہم جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے۔ تفسیر قمی میں ہے، مذکور آیت کے لفظ سے مراد ہے کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے۔ میں فیض کاشانی کہتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ باہم گفت و شنید کے موقع پر اس قسم کا جملہ کہا جاتا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے قول سے ثابت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور تم دیکھو گے کہ ہر قوم گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی۔ ترجمہ، پھر ہر گروہ میں سے ہم اسے کھینچ کر نکالیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا۔ پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان میں سے کون لوگ جہنم میں جھونکے جانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا آپ کے رب کے ذمے ہے۔ پھر ہم متقین کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پھر ہم ہر گروہ میں سے اسے کھینچ کر نکالیں گے۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد ہے ہر امت میں سے جنہوں نے کسی دین کا اتباع کیا ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا۔ ان میں سے جن لوگوں نے نافرمانی اور سرکشی کی ہوگی ہم انہیں جہنم میں جھونک دیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان میں سے کون لوگ جہنم میں جھونکے جانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا، کیا تم نے سنا نہیں کسی کو یہ کہتے ہوئے کہ ہم فلاں کے کنویں پر پہنچے؟ اس سے مراد صرف وہاں پہنچنا ہے، داخل ہونا نہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا آپ کے رب کے ذمے ہے۔ ان سب کا جہنم پر وارد ہونا واجب اور لازم ہے۔ اللہ نے جسے اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے اور اس بارے میں فیصلہ کر لیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پھر ہم متقین کو بچا لیں گے جنہیں جنت کی جانب لے جایا جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ظالمین کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے، یعنی ظالمین جس حالت اور کیفیت میں تھے انہیں ویسا ہی رہنے دیں گے۔ تفسیر مجموع البیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، حضرت نے فرمایا کہ لوگ جہنم پر وارد ہوں گے، پھر اپنے اعمال کے سبب وہاں سے روانہ ہوں گے، اور ان میں سے پہلا بجلی کی چمک کی طرح جائے گا، پھر ہوا کی گزرنے کی طرح، پھر گھوڑے کے دوڑنے کی طرح، پھر سوار کی طرح، پھر کسی انسان کے دوڑنے کی طرح، پھر جیسے پیدل جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ ورود سے مراد داخل ہونا ہے۔ یہ نیک اور بد جہنم میں داخل ہوگا تو جہنم مومنین کے لیے ٹھنڈی اور باسلامت ہو جائے گی، جس طرح وہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہوئی تھی، یہاں تک کہ آگ کے لیے یا جہنم کے لیے فرمایا کہ وہاں ٹھنڈک کا شور و غوغا ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جہنم روز قیامت مومن سے کہے گی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے مومن تو جلدی سے گزر جا، تیرے نور نے تو میرے شعلے گل کر دیے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کو جمے ہوئے گھی کی طرح بنا دے گا اور وہاں پر مخلوقات کو جمع کرے گا، پھر منادی ندا دے گا کہ اے جہنم تو جہنم والوں کو لے لے اور جو لوگ میرے ہیں انہیں چھوڑ دے۔ حضرت نے فرمایا، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس کی قسم کہ جہنم اہل جہنم کو اتنا زیادہ پہچانتی ہے جس طرح ماں اپنی اولاد سے واقف ہوتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس میں فائدہ یہ ہے کہ جیسا کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ خداوند عالم کسی کو بھی جنت میں داخل نہ کرے گا یہاں تک کہ اسے جہنم نہ دکھلا دے، اور یہ کہ اس میں جو عذاب ہو رہا ہے تاکہ مومن یہ جان لے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا کس قدر فضل و احسان اور اس کی کمال مہربانی اور لطف و کرم ہے، تو اس طرح اس کو جنت اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے زیادہ مسرت و شادمانی کا احساس ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں داخل نہ کرے گا جب تک اسے جنت نہ دکھلا دے اور اس میں پائی جانے والی مختلف النوع نعمتوں اور ثواب سے آشنا نہ کر دے، تاکہ یہ اس کے عذاب میں زیادتی کا سبب بنے اور اسے یہ حسرت ہو کہ اس نے جنت اور اس کی نعمتوں کو کس طرح اپنے ہاتھوں سے جانے دیا۔ فرمایا، حدیث میں آیا ہے کہ بخار جہنم کی پیپ میں سے ہے۔ روایت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بیمار کی عیادت کی اور فرمایا کہ بشارت ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بیماری میرے جہنم کی آگ ہے جسے میں اپنے بندہ مومن پر دنیا میں مسلط کر دیتا ہوں تاکہ اسے آتش جہنم کا جو حصہ ملنا تھا وہ مل جائے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ بخار موت کا جاسوس ہے اور یہ زمین میں مومن کے لیے قید خانہ ہے اور یہ مومن کے لیے آتش جہنم کا حصہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بخار موت کا جاسوس ہے اور زمین پر اللہ کا قید خانہ ہے اور اس کا جوش ابتدائی حالت جہنم سے مربوط ہے اور یہ آتش جہنم سے ہر مومن کا حصہ ہے۔ کتاب اعتقادات میں ہے، روایت کی گئی ہے کہ صاحبان توحید میں سے کسی کو بھی جہنم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے گی جب وہ جہنم میں داخل ہوں گے، بلکہ جب وہ وہاں سے باہر آ رہے ہوں گے تو تکلیف ہوگی، اور یہ تکلیف ان گناہوں کی وجہ سے ہوگی جو انہوں نے کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں ڈھاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ جب اہل جنت میں داخل ہوں گے تو وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے وعدہ نہ کیا تھا کہ ہم جہنم تک پہنچیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا، تم جہنم تک گئے تھے لیکن آتش جہنم بجھی ہوئی تھی۔ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ وہ لوگ عذاب جہنم سے دور ہوں گے۔ کہا گیا ہے کہ ورود جہنم سے مراد پولیس رات سے گزرنا ہے، اس لیے کہ وہ جہنم کے اوپر پھیلا ہوا ہے۔ میں فیض کاشانی کہتا ہوں کہ یہ تمام روایات صحیح ہیں۔ صاحبان عقل کے نزدیک ان روایات میں کوئی منافات نہیں ہے۔ ترجمہ: اور ان لوگوں کو جب ہماری واضح آیات سنائی جاتی ہیں تو کفار مومنین سے یہ کہتے ہیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی محفلیں شاندار ہیں، اور ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ مال و اسباب رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑھی ہوئی تھیں۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے رحمان اسے ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ لوگ اسے دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، یا عذاب یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا حال زیادہ خراب ہے اور کس کا لشکر بالکل کمزور ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ان لوگوں کو جب ہماری واضح آیات سنائی جاتی ہیں جن آیتوں کے الفاظ میں ترتیل یعنی نظم و ترتیب ہے، جن کے معنی و مطالب واضح اور آشکار ہیں۔ مذکور آیت کے لفظ کا مفہوم یہ ہے کہ ان کا معجزہ ہونا واضح ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو کفار مومنین سے یہ کہتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ ان پر ایمان لانے والا یا ان آیات کا انکار کرنے والا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بہتر حالت میں ہے، یعنی وہ جگہ یا جہاں پر وہ رہ رہا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور کس کی محفلیں شاندار ہیں، اس کی بزم یا اس کا اجتماع بہتر ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ جب انہوں نے واضح آیات کو سنا اور وہ اس کی مثال لانے سے عاجز رہے اور اس کا سامنا نہ کر سکے
تو انہوں نے اپنے مال و منال پر جو انہیں دنیا میں میسر تھا فخر و مباحات کرنا شروع کر دیا، اور یہ سمجھ بیٹھے کہ انہیں دنیاوی مال میں جو زیادہ اور وافر حصہ ملا ہے وہ ان کے فضل اور اللہ کے نزدیک ان کے بہترین حالت کی نشاندہی کرتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ہم جو ان سے زیادہ مال و اسباب رکھتی تھیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑھی ہوئی تھیں۔ مذکورہ آیت کے لفظ کے معنی ہیں منظر اور ظاہری شان، اور اگر یہ لفظ ری سے مشتق ہے تو معنی ہوں گے نعمت۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا اس سے مراد کپڑے اور کھانا پینا ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اساس سے مراد سرمایہ اور پونجی ہے، اور مذکور آیت کے لفظ سے مراد جمال اور منظر حسن کو کہا جاتا ہے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو ہماری ولایت کی طرف دعوت دی۔ انہوں نے راہ فرار اختیار کی اور انکار کر دیا تو کفار قریش نے للذین آمنوا، مومنین سے یعنی جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام اور ہم اہل بیت کی ولایت کا اقرار کر لیا تھا، ان سے کہا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان کو شرمندہ کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو رد کرتے ہوئے فرمایا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یعنی سابقہ امتوں میں سے ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے رحمان اسے ڈھیل دیا کرتا ہے، اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے اور اسے مہلت دیتا ہے، اسے طویل زندگی دے کر اور اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کر کے، اور یہ ڈھیل درجہ بدرجہ ہوتی ہے اور ان کی معذرتوں کو منقطع کرنے کے لیے ہوتی ہے تاکہ کوئی عذر باقی نہ رہ جائے، جس طرح اللہ کا قول ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دیتے ہیں کہ وہ گناہوں میں بڑھ جائیں، اور فرمایا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہاں تک کہ جب وہ لوگ اسے دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، یا عذاب یا قیامت کی گھڑی، یہ وعدے کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ عذاب سے مراد قتل ہے اور الساعتہ سے مراد موت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تب انہیں پتہ چل جائے گا کہ دونوں فریقوں میں سے کس کا حال زیادہ خراب ہے، اس لیے کہ وہ امر کو اپنے اندازے سے برعکس پائیں گے، اور جس دولت سے فائدہ اٹھاتے تھے وہ انہیں چھوڑ کر چلی جائے گی اور ان کے لیے وبال بن جائے گی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور کس کا لشکر بالکل کمزور ہے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی یعنی اس کا گروہ اور مددگار، احسن ندین سے اس کا تقابل کیا ہے، اس لیے کہ شاندار محفلیں سربراہان قوم کے اجتماع اور ان کی شان و شوکت کے اظہار سے ہوتا ہے۔ ترجمہ، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی آپ کے پروردگار کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر اور انجام کے لحاظ سے بہترین ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ آخرت میں مجھے مال و اولاد کی نعمت ملے گی؟ کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے اس آیت کے ذیل میں وارد ہوا ہے کہ سب کے سب گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، نہ وہ ولایت امیر المومنین پر اور نہ ہی ہماری ولایت پر ایمان لائے تھے، وہ گمراہ تھے اور گمراہ کر رہے تھے۔ اللہ نے ان کی گمراہی اور سرکشی میں ڈھیل دے دی، یہاں تک کہ وہ موت کی آغوش میں چلے گئے، تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بدترین جگہ میں رکھا اور کمزور ترین لشکر قرار دیا ہے۔ فرمایا، اور اللہ کا یہ قول، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اس سے مراد قائم علیہ السلام کا ظہور ہے، اور وہ معین گھڑی ہے، وہ عنقریب جان لیں گے کہ وہ کون سا دن ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کے قائم کے ہاتھوں پر ان کے لیے کیا نازل ہوا ہے۔ اس بارے میں اللہ کا قول، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یعنی قائم کے نزدیک ان کا برا مقام ہوگا اور کمزور ترین لشکر ہوگا۔ فرمایا کہ اس روز ہدایت یافتہ افراد کی ہدایت میں حضرت قائم علیہ السلام کا اتباع کر کے اضافہ ہوگا، اور اس طرح کہ وہ نہ ان کو جھٹلائیں گے اور نہ ہی ان کا انکار کریں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی یعنی وہ اطاعتیں جن کی منفعتیں ابد الآباد تک قائم رہتی ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، آپ کے پروردگار کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ کفار جن سخت
شدہ وہ بچہ جو وقت پیدائش سے پہلے گر جائے اور فانی نعمتوں پر فخر و مباحات کر رہے، وہ واپس آنے والی نہیں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بہترین ہے، اس لیے کہ اس کا مال اور انجام باقی رہنے والی نعمتیں ہیں، اور اس حسرت و ناکامی کا مال اور انجام دائمی عذاب ہے۔ اور آیت میں لفظ خیرن زیادتی اور کثرت کو واضح کرنے کے لیے آیا ہے، اور الباقیات الصالحات کی تفسیر کے ذیل میں احادیث سورہ کہف میں بیان کی جا چکی ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور کہا کہ آخرت میں مجھے مال اور اولاد کی نعمت ملے گی۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ عاص بن وائل بن حشام قریشی سہمی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں میں سے ایک تھا، خباب بن الارد کا اس کے اوپر حق تھا۔ خباب نے آ کر عاص بن وائل سے اپنے مال کا تقاضا کیا تو عاص نے انہیں جواب دیا کہ تمہارا یہ خیال نہیں ہے کہ جنت میں سونا، چاندی اور ریشم ہوگا؟ خباب نے کہا ہاں۔ عاص نے کہا تو میری اور تمہاری وعدہ گاہ جنت ہے، تم نے مجھے دنیا میں جو کچھ دیا ہے میں جنت میں تمہیں اس سے کچھ زیادہ دے دوں گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے؟ کیا وہ اس عظمت و شان کا مالک بن گیا ہے کہ وہ اس علم غیب تک رسائی پا گیا جو صرف واحد و قہار اللہ کے پاس ہے؟ یہاں تک کہ اس نے دعویٰ کر دیا کہ اسے آخرت میں مال اور اولاد کی نعمت ملے گی، اور وہ اس بارے میں قسم بھی کھا رہا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یا اس نے رحمان سے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے، یا اس نے علام الغیوب، اس اللہ سے جو غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے، اس سلسلے میں کوئی معاہدہ کر لیا ہے۔ اس لیے ان دو راستوں کے علاوہ علم تک رسائی کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ ترجمہ: ایسا ہرگز نہیں ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے ہم اسے لکھ رہے ہیں، اور ہم اس کے عذاب میں اور زیادہ اضافہ کریں گے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس کے وارث ہم ہوں گے، اور وہ ہمارے پاس اکیلا حاضر ہوگا۔ اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ معبود ان کے معین و مددگار ہوں۔ ایسا ہرگز نہ ہوگا، وہ معبود ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے مخالف بن جائیں گے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے شیاطین کو ان منکرین حق پر مسلط کر دیا ہے جو انہیں مخالفت حق پر اکسا رہے تھے؟ اے نبی، آپ ان لوگوں پر نزول عذاب کے لیے جلدی نہ کریں، ہم تو بس ان کے دن گن رہے ہیں۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد ایسا ہرگز نہیں ہے، کلا حرف ردع ہے، اس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ وہ کافر جو کچھ اپنے دل میں سوچ رہا ہے وہ غلطی پر ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ جو کچھ کہتا ہے اسے ہم لکھ رہے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہم اس کے عذاب میں اور اضافہ کر دیں گے، یعنی اس کے عذاب کو اور طویل بنا دیں گے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد اور اسے ہلاک کر کے ہم اس کے وارث بن جائیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جو کچھ وہ کہہ رہا ہے، یعنی مال اور اولاد، ان میں سے جو کچھ اس کے پاس ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ قیامت کے دن ہمارے پاس آئے گا۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد تنہا، اکیلا، دنیا میں جو کچھ اس کے پاس تھا اس کے ساتھ کچھ نہ ہوگا، نہ اس کا مال اور نہ ہی اولاد، چاہے جائے کا کہ اسے مزید کچھ دیا جائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ معبود بنا لیے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تاکہ وہ معبود ان کے معین و مددگار ہوں، وہ اپنے معبودوں سے مدد حاصل کریں کہ وہ انہیں اللہ تک پہنچا دیں اور اللہ سے ان کی شفاعت کریں۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد ایسا ہرگز نہ ہوگا کہ وہ اپنے معبودوں سے مدد حاصل کر سکیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ معبود ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ ان کے مخالف بن جائیں گے۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ جنہیں اپنا معبود بنا لیا تھا وہ روز قیامت ان کے مخالف ہو جائیں گے، اور وہ معبود عبادت کرنے والوں اور ان کی عبادت سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ پھر فرمایا کہ عبادت صرف سجدوں اور رکوع کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ انسانوں کی اطاعت ہے جس نے خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی مخلوق کی اطاعت کر لی تو گویا کہ اس نے اس مخلوق کی عبادت کی ہے۔ میں فیض کاشانی کہتا ہوں مذکورہ عربی سے مراد وہ معبود جنہیں ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ بنا لیا تھا، یعنی ان کے وہ عمرہ، ان لوگوں نے خالق کی معصیت کرتے ہوئے جن کی اطاعت کی تھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے شیاطین کو ان منکرین حق پر مسلط کر دیا ہے جو انہیں مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں، وہ شیاطین جو بہلا پھسلا کر اور خواہشات کو محبوب بنا کر ان لوگوں کے جذبات کو ابھار رہے ہیں اور انہیں
فریفتہ کر رہے ہیں۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ جب انہوں نے خالق کی معصیت اور اس کی آزمائش میں سرکشی کی اور خود ساختہ معبودوں کی اطاعت کرنے لگے تو ان کی سرکشی اور گمراہی میں ڈھیل دے دی گئی، اور ان کی طرف انسانوں اور جنوں کے شیاطین کو بھیجا گیا جو انہیں مخالفت پر اکسا رہے تھے، یعنی جس طرح خارج زدہ اونٹ کو لکڑی سے اکساتے ہیں، اور وہ شیاطین ان کافروں کو خود ساختہ معبودوں کی اطاعت اور عبادت کے لیے ابھار رہے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی آپ ان لوگوں پر نزول عذاب کے لیے جلدی نہ کریں، ہم تو بس ان کے دن گن رہے ہیں۔ فرمایا یعنی ان کی سرکشی، ان کی آزمائش اور ان کے کفر کے بارے میں جلدی نہ کریں۔ میں فیض کاشانی کہتا ہوں اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے نبی آپ ان کی ہلاکت کے بارے میں جلدی نہ کریں تاکہ آپ کو ان شر انگیزوں سے راحت مل جائے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ یہ تو اپنی سانسیں گن رہے ہیں۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ کے قول انما نعد لهم عدا کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا تمہارے نزدیک وہ کیا ہے؟ سائل نے کہا دنوں کی تعداد۔ فرمایا ماں باپ اس کا احصا کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد سانسوں کی گنتی ہے۔ تفسیر قمی میں ایسی ہی روایت موجود ہے۔ نہج البلاغہ میں انسان کی ہر سانس ایک قدم ہے جو اسے موت کی طرف بڑھائے جا رہا ہے، اور فرمایا جو چیز شمار میں آئے اسے ختم ہو جانا چاہیے، اور جس بات کی توقع ہو وہ آ کر رہے گی۔ ترجمہ: جس روز ہم متقین کو رحمان کی طرف بطور مہمان اکٹھا کر کے لائیں گے اور ہم مجرمین کو جہنم کی طرف پیاسا ہانک کر لے جائیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جس روز ہم متقین کو یکجا کریں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان کے پروردگار کی جانب جس نے انہیں اپنی رحمت میں ڈھانپ رکھا ہے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد بطور مہمان آنے والے شخص کی طرح جس طرح لوگ بادشاہ کے حضور میں آتے ہیں اور ان کی کرامت اور انعام کے منتظر ہوتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم مجرمین کو اس طرح ہانک کر لائیں گے جیسے چوپایوں کو لایا جاتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جہنم کی طرف پیاسا، اس لیے کہ جو بھی نہر یا چشمے پر آتا ہے تو محض اس لیے کہ وہ پیاسا ہوتا ہے، یا چوپایا کی طرح جو پانی کے قریب آتا ہے۔ کتاب محاسن میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ متقین کو تیز رفتار اور شریف الاصل اونٹوں پر لا کر اکٹھا کیا جائے گا۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، اور قمی میں امام صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے قول یوم نحشر المتقین کی تفسیر دریافت کی تو آن حضرت نے فرمایا کہ اے علی وہ لوگ سواریوں پر سوار ہو کر آئیں گے، یہ وہ افراد ہوں گے جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا تھا، اللہ نے انہیں اپنا محبوب بنا لیا، انہیں مخصوص قرار دیا اور ان کے اعمال سے راضی ہو گیا اور ان کا نام متقین رکھ دیا۔ پھر فرمایا اے علی اس ہستی کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور ہواؤں کو چلایا کہ ضرور بے ضرور وہ لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، ان کے اوپر سونے کا کجاوا ہوگا جس پر در و یاقوت جڑے ہوئے ہوں گے، اس کا جھول استبرق قیمتی کپڑا اور سندس عمدہ ریشمی کپڑا کا ہوگا، اور اس کی نکیل سرخ رنگ کی مضبوط بٹی ہوئی رسی کی ہوگی، اور ان کی لگام زمرد کی ہوگی۔ وہ انہیں لے کر محشر میں محو پرواز ہوگا، ان میں ہر شخص کے ساتھ 1000 فرشتے آگے اور دائیں جانب اور بائیں جانب ہوں گے، وہ انہیں سجا سنوار کے لے جا رہے ہوں گے، یہاں تک کہ انہیں جنت کے باب اعظم تک پہنچا دیں گے، اور جنت کے دروازے پر پتوں والا درخت ہوگا جس کے سائے کے نیچے 1,00,000 افراد ہوں گے، اور درخت کے دائیں طرف ایک پاک و پاکیزہ چشمہ ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ لوگ اس چشمے سے ایسا شربت پئیں گے اللہ جس کے ذریعے سے ان کے دلوں سے حسد کو پاک کر دے گا اور ان کی کھال سے بال گر جائیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ اس پاک و پاکیزہ چشمے سے اللہ انہیں پاک و پاکیزہ شراب پلائے گا، پھر وہ دوسرے چشمے کی طرف پلٹ کر آئیں گے جو درخت کے بائیں طرف واقع ہے، وہ لوگ اس چشمے میں نہائیں گے، یہ چشمہ حیات ہے، وہ اس میں نہانے کے بعد موت سے ہمکنار نہیں ہوں گے۔ فرمایا پھر انہیں عرش کے سامنے ٹھہرایا جائے گا، اور وہ سب کے سب آفات، بیماریوں، گرمیوں، سردی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے۔ فرمایا تو اس وقت جبار طاقتور ان فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہے گا جو ان متقین کے ساتھ ہوں گے، میرے دوستوں کو جنت میں لے جاؤ، دوسری مخلوق کے ساتھ انہیں انتظار نہ کراؤ، ان کے لیے پہلے ہی میری رضامندی ہو چکی ہے،
اور میری رحمت ان کے لیے واجب قرار پا چکی ہے، تو بھلا میں کیسے چاہوں گا کہ انہیں حساب و کتاب والوں اور برائی کا ارتکاب کرنے والوں کے ساتھ ٹھہراؤں۔ فرمایا فرشتے انہیں جنت کی طرف لے جائیں گے۔ جب وہ جنت کے دروازہ اعظم پر پہنچیں گے تو فرشتے حلقے پر ضربت لگائیں گے، جس سے آواز پیدا ہوگی، اور وہ آواز ہر اس حور تک پہنچے گی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے اپنے اولیاء کے لیے خلق اور آمادہ کر رکھا ہے۔ جب حوریں آواز سنیں گی تو آنے والوں کی خوشخبری سنیں گی، اور وہ ایک دوسرے سے کہیں گی کہ ہمارے پاس اولیاء خدا آ رہے ہیں، دروازہ ان کے لیے کھول دیا جائے اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو حور العین اور انسانوں میں سے جو ان کی ازواج ہوں گی وہ کہیں گی مرحبا، خوش آمدید، ہم آپ لوگوں کے کس قدر مشتاق تھے۔ اور اولیاء اللہ بھی ان سے اسی قسم کی گفتگو کریں گے۔ اور قمی نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی یہ تمہارے شیعہ ہوں گے اور تم ان کے امام ہو، اور یہ اللہ کے قول سے ثابت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جب ہم متقین کو سواریوں کے اوپر وفد کی صورت میں محشور کریں گے، یعنی بطور مہمان بلائیں گے۔ ترجمہ، وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھیں گے مگر جس نے رحمان سے عہد و پیمان کر رکھا ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا مگر وہ جو اللہ کا فرما بردار ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے بعد ائمہ علیہم السلام کی ولایت کے ذریعے یہی عہد ہے جو اس نے رحمان سے لے رکھا ہے۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ نہ ان کے لیے شفاعت کی جائے گی اور نہ ہی وہ شفاعت کریں گے مگر وہ جس نے رحمان سے عہد و پیمان کر رکھا ہے، مگر وہ جسے حکم دیا گیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے بعد ائمہ علیہم السلام کی ولایت کا یہی وہ عہد ہے جسے اس نے رحمان سے کر رکھا ہے۔ کتاب کافی، فقہ، تہذیب اور قمی میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو اپنے والد سے اور وہ اپنے آبا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مرتے وقت اچھی طرح وصیت نہ کی تو یہ اس کے مروت میں کمی کا موجب ہے۔ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ وہ موت کے وقت کس طرح وصیت کرے؟ حضرت نے فرمایا کہ جب اس کی وفات کا وقت قریب آ جائے اور لوگ اس کے گرد جمع ہوں، وہ کہے، مذکور عربی کا ترجمہ ہے، اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، اے غیب و شہود کے عالم جو رحمان و رحیم ہے، میں تجھ سے اس دنیا کے گھر میں عہد کرتا ہوں، بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے تیرے کوئی اور معبود نہیں ہے، اور یہ کہ محمد تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں، اور یہ کہ جنت برحق ہے اور جہنم برحق ہے، اور دوبارہ اٹھایا جانا برحق ہے، اور حساب برحق ہے، اور تقدیر برحق ہے، اور میزان برحق ہے، اور دین وہی ہے جیسا تو نے بیان فرمایا ہے، اور قرآن ویسا ہی ہے جیسا تو نے نازل فرمایا ہے، اور بے شک تو ہی اللہ ہے جو حق مبین ہے۔ اللہ تعالی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری جانب سے بہترین جزا مرحمت فرمائے، اور اللہ تعالی محمد اور آل محمد کو سلامتی عنایت فرمائے۔ یا اللہ، اے مصیبت کے وقت میرے سہارے اور سختی کے وقت میرے صاحب ہمراہ، اے نعمت کے وقت میرے ولی، میرے معبود اور میرے آبا کے معبود، تو ایک لمحے کے لیے بھی ہرگز مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، اس لیے کہ اگر تو نے مجھے میرے نفس کے حوالے کر دیا تو میں شر سے زیادہ قریب ہو جاؤں گا اور خیر سے دور تر ہوتا چلا جاؤں گا۔ اے اللہ، تو قبر میں میری وحشت کو دور فرما، اور جس روز میں تجھ سے ملاقات کروں تو میرے عہد و پیمان کو نشر کر دینا۔ اس کے بعد اپنی حاجتوں کے بارے میں وصیت کرے، اور اس وصیت کی تصدیق سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ہوتی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، مرنے والے شخص کا یہ عہد اور وصیت ہر مسلمان کا حق ہے، اور ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ اس وصیت کی حفاظت کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی، اور حضرت نے فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے یہ وصیت مجھ کو سکھائی۔ تفسیر جوامع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ حضرت نے ایک دن اپنے اصحاب سے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو صبح و شام اللہ سے عہد و پیمان نہ کر سکے؟ لوگوں نے پوچھا، وہ عہد کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا، وہ یہ کہے، مذکور عربی کا ترجمہ ہے، اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے خالق، غیب اور شہود کے عالم،
یقیناً میں عہد کرتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں، تو یکتا اور لا شریک ہے، اور یہ کہ محمد تیرے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ اگر تو نے مجھے میرے نفس کے سپرد کر دیا تو گویا کہ تو نے مجھے شر سے قریب کر دیا اور تو نے مجھے خیر سے دور کر دیا۔ بس مجھے تو تیری رحمت پر اعتماد اور بھروسہ ہے۔ تو میرے یہ عہد و پیمان اپنے پاس محفوظ کر لے، جسے تو روز قیامت میرے لیے پورا کر دینا۔ بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا۔ پس جب یہ کہے گا تو اس عہد پر مہر لگا کر اسے عرش کے نیچے رکھ دیا جائے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو منادی ندا دے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد و پیمان کیا تھا؟ اس وقت وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ ترجمہ: اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ تم نے یہ بڑی بیہودہ بات زبان سے نکالی ہے۔ قریب ہے کہ اس بات پر آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا ہے۔ رحمان کے لیے یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی مخلوق ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والی ہے۔ وہ ان سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور اس نے انہیں شمار کر رکھا ہے، اور یہ سب کے سب قیامت کے دن فردن فردن اس کے حضور میں پیش ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قریش نے یہ کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہے اور فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو تم نے یہ بڑی بیہودہ بات زبان سے نکالی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، قریب ہے کہ اس بات پر آسمان پھٹ پڑے۔ فرمایا جو کچھ انہوں نے کہا ہے اور جو کچھ الزام لگایا ہے اس کی وجہ سے آسمان شگافتہ ہو جائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں۔ مذکورہ آیت کے لفظ کا مفہوم ہے محدودتن، ٹوٹ پھوٹ جائیں یا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں یا ان کے قول کی بنیاد پر ٹوٹنے کے لیے جھک جائیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور رحمان کے لیے یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنا لے، اس کے لیے مناسب نہیں ہے، اور اگر چاہے بھی تو وہ اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ امر محال ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی مخلوق ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والی ہے۔ وہ اللہ کی طرف بندگی کے ذریعے پناہ حاصل کرے گی اور اس کی مطیع و منقاد ہوگی۔ اللہ نے اپنے لیے یہ دعویٰ نہیں کیا جو دعویٰ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ اللہ ان سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ نے انہیں محصور کر رکھا ہے اور ان کا احاطہ کر لیا ہے، اس طرح کہ وہ اس کے دائرۂ علم اور اس کے قبضے اور اس کی قدرت سے باہر نہیں جا سکتے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اس نے انہیں شمار کر رکھا ہے، یعنی گن لیا ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے، ان کی سانسیں کتنی ہیں اور ان کی کارکردگی کیا ہے۔ ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے کے مطابق ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور یہ سب کے سب قیامت کے دن فردن فردن اس کے حضور میں پیش ہوں گے۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا ایک ایک کر کے آئیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ حکم ترتیب صفت رحمانیت کے ساتھ اس جانب توجہ مبذول کرانے کے لیے ہو کہ جو لوگ کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں ان کے پاس جو کچھ ہے وہ نعمت ہے اور اسے دی گئی ہے، تو یہ اس ہستی کے مشابہ نہیں ہو سکتا جو تمام نعمتوں کا مبدا ہے اور نعمتوں کے اصول و فروع کا مولا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اسے اپنا بیٹا بنا لے؟ تفسیر قمی میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ درخت مکمل طور سے فصلوں سے لدا ہوا ہوگا، یہاں تک کہ رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے بلند و بالا ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، قریب ہے کہ اس بات پر آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر پڑے۔ ایسے عالم میں درخت میں لرزہ پیدا ہوگا اور اس میں کانٹے اگ جائیں گے، اس ڈر سے کہ کہیں اس کے ذریعے عذاب نہ نازل ہو جائے۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے، ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ اے محمد، یقیناً ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان بنایا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے متقین کو خوشخبری سنائیں اور ہٹ دھرم لوگوں کو اس کے ذریعے ڈرائیں۔ اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر ڈالا ہے، کیا آپ ان میں سے کسی کا نشان پاتے ہیں یا آپ ان کی بھنک بھی سنتے ہیں؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔
تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ اس آیت کے نازل ہونے کا سبب یہ تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تشریف فرما تھے۔ آن حضرت نے ان سے فرمایا، اے علی تم یہ کہو، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو مومنین کے دلوں میں میرے لیے مودت پیدا کر دے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تفسیر عیاشی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نماز کے آخر میں بلند آواز سے امیر المومنین علیہ السلام کے لیے دعا طلب کی، جسے لوگ سن رہے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو مومنین کے دلوں میں علی کے لیے مودت عطا کر دے اور منافقین کے دلوں میں ان کی ہیبت اور عظمت کا سکہ بیٹھا دے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا نازل فرمائی۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں مروی ہے، فرمایا کہ اس سے مراد امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت ہے، اور یہ وہ ود ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ تفسیر قمی میں بھی اس جیسی روایت موجود ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، کہو، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو میرے لیے اپنے پاس سے عہد قرار دے اور تو میرے لیے مومنین کے دلوں میں مودت کو قرار دے۔ حضرت علی علیہ السلام نے یہ جملے ادا کیے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے محمد یقیناً ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے، یعنی ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں نازل کیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تاکہ آپ اس کے ذریعے متقین کو خوشخبری سنائیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ہٹ دھرم لوگوں کو اس کے ذریعے سے ڈرائیں۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد وہ قوم جو دشمنی میں سخت ہو۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یعنی ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد ہے باتیں بنانے والے اور دشمن حضرات۔ کتاب روضۃ الواعظین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول ان الذین آمنوا کے ذیل میں مروی ہے، فرمایا کہ اس سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے، اور مذکور آیت کے الفاظ سے مراد بنی امیہ ہے، ایسی قوم جو ظلم ڈھائے گی۔ کتاب کافی اور قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نبی کی زبان پر آسان بنا دیا جس وقت امیر المومنین علیہ السلام کو ایسا پرچم بلند قرار دیا جس کے ذریعے مومنین کو خوشخبری سنائی اور جس سے کافرین کو ڈرایا۔ اور یہ وہی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جنہیں قوما لدن کے نام سے یاد کیا ہے، یعنی کفار۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر ڈالا ہے۔ کافروں کو خوفزدہ کرنا مقصود ہے، اور رسول اکرم کو ہمت و جرت دلانی ہے کہ انہیں ڈراتے رہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا آپ ان میں سے کسی کا نشان پاتے ہیں؟ کیا آپ ان میں سے کسی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں اور آپ نے انہیں دیکھا ہے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یا آپ ان کی بھنک بھی سنتے ہیں؟ مذکور آیت کے لفظ سے مراد ہے پوشیدہ آواز۔ تفسیر قمی میں اس آیت کے بارے میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اتنی امتوں کو ہلاک کیا تم جن کا شمار نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا اے محمد، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا آپ ان میں سے کسی کا نشان پاتے ہیں یا آپ ان کی بھنک بھی سنتے ہیں؟ رقزن کے معنی ہے ذکرن، کیا ان کا کوئی ذکر سنائی دیتا ہے؟ کتاب ثواب الاعمال و تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ جو شخص سورہ مریم کو پابندی کے ساتھ پڑھے گا تو اسے موت نہ آئے گی جب تک اسے وہ شے نہ مل جائے جو اسے نفس، مال اور اولاد کے اعتبار سے غنی نہ بنا دے، اور وہ شخص آخرت میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ وعلی نبینا صلوات اللہ و سلام علیہ کے اصحاب میں سے ہوگا، اور اسے اس قدر اجر دیا جائے گا جتنا حضرت سلیمان بن داؤد کو دنیا میں ملا تھا۔ ختم شد۔ چوتھی جلد سورہ مریم پر تمام ہوئی۔